خیرپور میں ایک بڑا ہی تفتیشناک کچھ دو تین واقعات ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر امن و امان کی صورتحال لگ رہا ہے کہ ذرا مشکل سی اور تشویشناک تھوڑی سی ہوتی جا رہی ہے. تو ایک واقعہ خیرپور میں ہوا جناب کہ ایک بچے کو ایبڈکٹ یعنی اس کو کڈنیپ کر لیا گیا اور اس کے بعد اس کی فیملی 10ویں جماعت کا وہ طالب علم تھا اور ابھی تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا اور ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ 40 لاکھ روپے دیں. اب وہ کون لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کس طرح رابطے میں ہیں اور پولیس اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, فیملی کا کیا کہنا ہے, تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بالکل جی, ہمارے رپورٹر ہیں ارشد شر جو وہاں فیملی کے ساتھ موجود ہیں. عبدالفہیم کٹوہر وہ بچہ ہے, اس کا نام یہ ہے عبدالفہیم, اور اس کی والدہ اور اس کے چچا ہمارے رپورٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو ارشد یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے, پولیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے اور اس کی فیملی کی جو عبدالفہیم ہے ان کی فیملی کے کیا رائے ہے اس پوری چیز پہ؟ بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں مولوی عبدالفہیم کٹور کے ورثہ کے ساتھ. اس کا چچا اور اس کی امی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. گزشتہ 20 دن پہلے جو ہے عبدالفہیم کٹور کو جو ہے ٹک ٹاک پر جو ہے کسی نے لڑکوں نے دوستی بنائی. دوستی کے بہانے ان کو یہ بولا گیا کہ آپ باہر آئیں چائے پینے کے لیے, کئی ہوٹل پر چائے پیتے ہیں. جیسے گھر سے نکلا انہوں نے اپنی امی کو بولا کہ امی میں باہر ہمارے دوست ہے, میں جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے, ان کو پلانے کے لیے. تو جیسے باہر نکلا تو وہ اس کو 1 گھنٹہ تقریباً گزر گیا. تو انہیں گھر والوں نے تلاش کی تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا. اس کا موبائل نمبر بھی جو ہے بند جا رہا تھا. لیکن 2 دن کے بعد ان کو ٹیلی فون ایک آئی تو ڈاکوؤں کی جانب سے کہ آپ کا جو بچہ جو ہے ہمارے قبضے میں ہے, آپ جو ہے ہمیں 40 لاکھ دے دیں, اس کے بعد جو ہے ان کو ہم رہا کریں گے, ورنہ جو ہے ہم ان کو جو ہے مار ڈالیں گے. اب جو ہے وہ عبدالفہیم کٹور جو ہے ڈاکوؤں کی گرفت میں ہے. جی. اور فون کال وہ ٹریس ہوا ہے, ابھی پولیس تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے, کوئی لیڈ ملی ہے کوئی کہ بھئی کہاں سے یہ کال آ رہی ہے, کون لوگ ہیں؟ دیکھیں زہیب, یہ متاثرہ فیملی جو ہے غریب خاندان جو ہے کھجور کے جو ہے باغات میں جو فیکٹری میں جو ہے مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن پولیس کی جانب سے آپ نے جو سوال کیا تو پولیس کسی قسم کی جو ہے کارروائی ابھی تک جو ہے سامنے نہیں آئی ہے. پولیس جو ہے خیرپور پولیس کہہ رہی ہے تو یہ جو وقوع جو پیش آیا ہے یہ سکھر کی حدود میں پیش آیا ہے. سکھر پولیس کہہ رہی ہے تو خیرپور کی حدود میں جو ہے واقعہ پیش آیا ہے. لیکن تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹی ہے, اس کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی؟ بالکل ایف آئی آر بھی نہیں کٹی ہے, کوئی کسی قسم کارروائی نہیں کی ہے. یہ ڈی آئی جی سکھر, ایس ایس پی خیرپور, ایس ایس پی سکھر کی جو آفس کا چکر لگا کر یہ تک گئے ہیں. ابھی جو نہیں تو ارشد یہ بتائیں کہ یہ کیا حدود کا تنازع ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی بڑی اور ہر جگہ ہوتا ہے, حدود کا تنازع ہوتا ہے کہ ہماری حدود میں نہیں ہے. تو آپ بتائیں, آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں یہ خیرپور کی حدود میں آ رہا ہے یا سکھر میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ خیرپور کی حدود میں واقعہ پیش آیا ہے, 20 سیکشن تھانے کی حدود میں واقعہ پیش آیا ہے. لیکن جو ہے ابھی دعویٰ کر رہی ہے پولیس کو یہ سکھر کی حدود میں ہوا ہے. ظاہری بات ہے اب جو لوکیشن جو جا رہی ہے تو وہ تو کچے کا علاقہ ہے, شکارپور کا علاقہ ہے, وہاں کی لوکیشن مل رہی ہے. ڈاکو بھی جو ہیں بچے کی موبائل سے جو ہیں ورثہ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعہ جو پیش آیا ہے خیرپور کی حدود میں پیش آیا ہے. والدین کا بھی یہ کہنا ہے, پہلے بھی لوکیشن جو فرسٹ لوکیشن جو معلوم ہوئی تو پہلے یہ خیرپور کا علاقہ ہے شاہ حسین کے بعد کڈنیپ ہوا ہے. ابھی جو ہیں وہ کچے میں ہے, ڈاکوں کے پاس ہے. صحیح. ان کے جو چچا ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کی کوئی جو رابطہ رہا ہے پولیس کے ساتھ, اس کارروائی سے وہ مطمئن ہے, کیا آگے پولیس کیا ان کو کہہ رہی ہے, کس طرح بچایا جا سکتا ہے ان کے بچے کو؟ جی آپ بتائیں کہ کیا اب پولیس کہہ رہی ہے, پولیس کے پاس جو اب گئے ہیں کیسے اس کو جو ریفر کیا جا سکتا ہے, کیسے بازیاب کرا؟ جناب ہماری گزارش یہ ہے کسی قسم کا مسئلہ تعاون نہیں کرتی. ہم ایس ایس پی صاحب سے خیرپور والے سے ملے تھے تو انہوں نے ہمیں صرف ٹال دیا کہ میں کچھ کروں گا, اور ابھی تک جو ہے تقریباً 20 دن گزر گئے ہیں کہ پولیس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ہم سے کوئی بیان لے لے جہاں ہمارے در پر آئے. تو پولیس سے ہم نامزد ہو چکے ہیں. اچھا ارشد, ان کی ماں سے بھی پوچھئے کہ ہوا کیسے یہ واقعہ, اور اس کے بعد رابطہ کتنے وقت کے بعد کیا گیا, اور کیا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے وہ گئی تھانے, ان کو کیا جواب دیا گیا؟ اما یہ واقعہ جو ہے کیسے پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے آپ تھانے پر گئی تھی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, اور پولیس آپ کو کیا کہا پولیس نے؟ جی واقعہ جیسے بتایا ٹک ٹاک پہ کسی لڑکوں نے دوستی کی اور اس کو چائے پینے کے بہانے ادھر بلایا, لیکن وہ تو معصوم بچہ تھا,
उसको क्या पता कि हमारा किडनैप हो जाऊंगा। सारा दिन नहीं मिला हमें, फिर हम पुलिस के पास गए। अभी तक पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई रास्ता नहीं किया, ना ही कुछ कहा कि हम बच्चे को ना ही जैसे मिन्ट दिलाते हैं, हमें कोई पुलिस तो मिल नहीं है कि हमारी हेल्प करें। किसी ने कोई हेल्प नहीं की तो अरशद ये बताइए कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है या नहीं? देखें, पुलिस ने अभी तक तो नहीं कोई एफआईआर रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं की है। पुलिस तो अपने तनाजे में जो है बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हमें ज्वाइन किया है उमरा खान यूसुफजई ने। उमरा ये बताइए कि ऐसे सिनारियो में जहाँ किडनैपिंग होती है, द फर्स्ट 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी तक तो पुलिस की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई है, तो ये लॉफुली तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। जी, इस सिलसिले में पुलिस को तो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही तब होता है जब एफआईआर दाखिल हो जाती है। तो ये पुलिस की गफलत है कि इतने बड़े वाक़े को इन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अच्छा अरशद, आप ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि पहले रेकी की जाती है डाकुओं की तरफ से कि अगर किसी से तावान मांग रहे हैं तो वो देने के काबिल है भी या नहीं। तो ये तो गरीब फैमिली है, इनके साथ ऐसे 40 लाख रुपए ये कहाँ से लेकर आएंगे? तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे ना, यानी पुलिस तो अपनी जगह है, वो एफआईआर नहीं काट रही, हुदूद का तनाज़ा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की है, जो इंतजामिया है, वो कोई कोऑपरेट कर रही है इनके साथ? देखिए ज़ुहैब, यहाँ पर कोई भी पास नहीं पहुँचा पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, सियासी नुमाइंदगान की जानिब से, कोई भी अब तक जो है किसी किस्म का यहाँ से किसी ने मालूमात ही नहीं ली वालदेन से। अब जो है अब्दुल फ़हीम कटवर मोगी की जो वालिद जो है उसकी भी हालत गैर हो गई है, वो निजी हॉस्पिटल में जो है एडमिट है, दाखिल है, उसकी हालत जो है इंतहाई ख़राब है। उसके साथ साथ जो है ये जो फैमिली जो है बिल्कुल गरीब घराने की फैमिली है। ये इनके ख़वातून जो हैं और इनके जो बच्चे। अच्छा उमरा साहब अगर हमारे साथ हैं, बताइए इस नेग्लिजेंस पर कौन नोटिस लेगा? ये तो एक ज़ाहिर एक ऑफेंस भी एक तरीके से है ना कि आप उसके लिए आप हिलो-हुज्जत और क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है सोसाइटी में, तो उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। तो इसका क्या होना चाहिए उमरा साहब? देखिए, कानून में रेमेडी मौजूद है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं काटती तो इन्हें 22A(B) CRPC के थ्रू कोर्ट में आना चाहिए और कोर्ट के जरिए एफआईआर की डायरेक्शन लेनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पर एफआईआर दाखिल हो जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बिल्कुल तो ठीक है, कानून में रेमेडी मौजूद है, अगर मुतासिरीन चाहें तो ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए, उनके फ़ोन से ही डाकू फ़ोन कर रहे हैं, वो जो बच्चा है उनके फ़ोन से, तो क्या ये फ़ोन ट्रैक डाउन नहीं हो सकता? बिकॉज हमने तो काफ़ी केसेस में देखा है कि मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करके वो पहुंच चुके। जी बिल्कुल, ट्रेस हो सकता है और हो सकता है कि वो फ़ोन करके और बंद कर देते हों या सिम बंद कर देते हों, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ज़्यादातर ये कच्चे के इलाके में टावर्स भी प्रॉपर काम नहीं करते, वो फ़ोन करके और बंद कर देते हैं। लेकिन बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इनको सबसे पहले तो एफआईआर करवानी चाहिए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उमरा खान यूसुफजई हमारे साथ है। कानूनी रास्ता क्या हो सकता है ये बता रहे थे। अरशद शर, नुमाइंदा 365 खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। फैमिली जो बच्चा जिनको किडनैप किया गया है, उनकी फैमिली के तासुरात भी आपके सामने। अच्छा